پوری کائنات ہمیں گالی بھی دے تو حضرت حسان ہمیں یہ سبق دے گئے کہ جب رسول اللہ کی بات آئے تو گالی دینے والے کی طرف نہیں دیکھنا، ظالم کی طرف نہیں دیکھنا، طاقتور کی طرف نہیں دیکھنا۔ میں نے کہا جی پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ نعرہ لگانا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ، میرا پیو بھی، میرا خاندان بھی، میرا سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر قربان ہے۔ کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، طاقتیں میرے رب کی ہیں، رب نہیں چاہے گا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم نے تو ہر طاقت آزمائی لبیک کے خلاف۔ اقبال کہنا اسی دل رسول اللہ نال لایا، پھر جڑے صحابہ بنے اسی انہاں نال بھی دل لا لیا، جڑے اہل بیت نے اسی انہاں نال بھی دل لا لیا، اور پاکان امت نال بھی دل لا لیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلام تھے۔ ذاتی حیثیت سے تو ہم نے کسی کو مانا نہیں۔ اس صحابہ دے دفاع کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، اہل بیت کا دفاع کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، امہات المومنین کے تقدس کی بات کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، قرآن کی عظمت کی بات کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں، اور مسلمات اسلام کی گل کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں۔ فرقہ واریت یہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر دے، کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کرے، کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے، کوئی اہل بیت کے بارے میں بات کرے، کوئی امہات المومنین کے بارے میں بات کرے، کوئی کتا قرآن کے بارے میں بھونکے، نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ جب تک ہم حضور کے غلام موجود ہیں، پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اگر کسی لبرل نو غلط فہمی ہے نا تو اے رسول اللہ دے غلاماں دا جوش و جذبہ ویکھ لو۔